بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم میرے پیر بھائی، میرے دوست، میرے سنگی ساتھی، قدرت کا قانون ہے، ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم نے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ یہ فطرت کا قانون بھی ہے، بس ٹھیک، یہ قدرت کا قانون بھی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے محبتوں کے رشتوں سے انسان جلدی ماں باپ کو بھول نہیں سکتا۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کا حوالے سے اللہ تعالیٰ جنتیں عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے نیت کرے، وضو کرے، درود پڑھے، میں اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے لگا ہوں، حج کا ثواب ہوگا، نیت سے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 سال عمر ہو گئی، والدہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ گئی تاکہ حضور کو ان کے باپ کے روضے کی زیارت کرائی جائے۔ میرے نبی کے گھرانے کے آباء و اجداد کا یہ سارا دین۔ بچپن کی یادیں ہوتی ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا معصوم بچہ، ماں اپنے باپ کی قبر عطر پہ لے گئی۔ یہ سامنے ہمیں کون سا دین مولوی سکھانا چاہتا ہے؟ دین تو ان کے قدموں سے نکلا ہے۔ وہ واپسی ہوئی، راستے میں کسی مقام پر وہ جو جہاں میرے حضور کی والدہ مائدہ کا روضہ اقدس ہے، یہ 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ میرے آقا کی والدہ نے وہ وقت آ گیا تو بیٹوں کو، ماؤں کو بھولنا بھی آسان نہیں اور اولاد کو بھولنا بھی آسان نہیں۔ جس کا وہ بیٹا ہو، جس کے گھر میں خدا کا ہر نبی آیا ہو مبارک دن، جس کے گھر میں رات کے اندھیروں میں روشنیاں ہو گئیں، جس کے سامنے نظروں کے حجاب اٹھا لیے گئے زمین آسمان کے، یہ وہ والدہ ہے۔ اسے بڑا پتہ ہے میرے گھر میں کون آیا۔ جب حضور کی والدہ، بڑے کمال لوگ تھے، دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو اس صحرا تھا، جنگل تھا، لمبے راستے تھے، کوئی کا خادم خادمہ ساتھ تھی۔ سو فکر ہوتے ہیں، پتہ نہیں بچہ خیر سے منزل کے پہنچے گا نہیں پہنچے گا، ماں کا ساتھ تو تھا ہی تھا۔ اللہ نے کہاں چھوڑایا؟ اس صحرا میں، جہاں ابھی سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے تھے،
بی بی صاحبہ نے اپنے شہزادے کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ میرے بیٹے، بہت سا کچھ کہا مجھے جو یاد ہے، میرے بیٹے جب تک سورج چاند ستارے رہیں گے دنیا تجھے یاد کرتی رہے گی۔ ایسا بیٹا چھوڑنا بھی آسان نہیں تھا۔ میرے نبی کریم نے والدہ کو وہ پیار نہیں پایا، ہم نبی کریم کے صدقے سے ہم لوگوں کو ماؤں کے بڑے پیار ملے۔ میرے حضور کو تو ماں کا پیار بھی نہیں ملا۔ جو لاڈ کرانے کی عمر تھی، دنیا میں تشریف لائے تو باپ نہیں تھا، لاڈ کرانے کی عمر آئی تو والدہ چھوڑ گئی۔ کوئی بہن نہیں تھی جو اپنے ویر کو کہیں گود میں لے کے پھرتی، کوئی بھائی نہیں تھا جو اپنے بھائی کو کہیں کھلاتا۔ کتنی یادیں میرے سرور کائنات کے دل میں ہوں گی۔ ماں کیا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک کو عظمتیں دی، لمبی کہانی ہے۔ بچہ امتحان میں پاس ہو تو دوڑتا ہوا آتا ہے، ماں جی میں پاس ہو گیا۔ کوئی خوشخبری ملے آگے اپنی ماں کو باپ کو دیتے ہیں، میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کا رسول بھی کامیاب ہو گیا، کس کو خبر دے؟ ماں باپ نہ ہو، ماں نہ ہو، باپ نہ ہو، کسی کو دولہا بناؤ۔ یہاں دولہے خوش ہو کے جاتے، میں نے دیکھا براتوں میں دولہے رو رو کے جاتے، اپنے ماں باپ کو یاد کرتے۔ خوشیوں کے لمحوں میں اپنے پیارے بہت زیادہ یاد آیا کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رحمت اللہ عالمین کے حوالے سے ساری دنیا عرب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ گونج گیا۔ سارا ملک عرب میرے آقا کے غلاموں کی ٹیم بن گئی، دنیا اسلام لے آئی۔ درست اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرتے، مگر میرے آقا اس کامیابی کی خبر کس کو دے؟ کہاں جائیں؟ میں نے روایت میں پڑھا ہے میرے آقا صحابہ سمیت اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پہ حاضر ہوئے۔ ماں دیکھ، آج پورا عرب تیرے بیٹے کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ماں دیکھ، تیرے بیٹے کے دین پہ دنیا ایمان لائی ہے۔ میرے آقا والدہ کی قبر پہ حاضر ہوئے۔ ہم نے کیا آنسو بہانے ہیں، میرے رسول پاک والدہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مائیں کس کو یاد نہیں آتی؟ میرے رسول پاک کو ماں یاد آئی، آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ صحابہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، خدا کا رسول رو رہا تھا تو ہزاروں صحابہ بھی رو رہے تھے۔ کس ہستی پہ گئے، کہاں سلام کرنے گئے، کس کو بتانے گئے کہ ماں جی اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے، اللہ نے اپنے دین کو کامیاب کیا۔ مکہ بھی موجود تھا، کعبہ موجود تھا، کعبے میں سجدہ کر کے کہتے اللہ تیری ساری دعائیں قبول ہو گئی۔ کعبہ اپنی جگہ پہ تھا، ماں کی قبر اپنی جگہ پہ۔ میرے رسول پاک نے کتنا سفر کیا، وہ بچپن کی یادیں ہوں گی، یقیناً ہوں گی کہ ماں میری محترمہ نے، والدہ ماجدہ نے کہاں چھوڑا۔ میرے آقا کی یادیں اتنی زیادہ تھی۔ میرے نبی کریم نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ آئے، لوگوں کی خواہش تھی
ہمارے محلے میں ٹھہرے، ہمارے گھر میں ٹھہرے۔ فرمایا آپ میری اونٹنی کو فری کر دو، جہاں یہ بیٹھے گی میں چلا جاؤں گا، اتر جاؤں گا۔ اونٹنی کہاں بیٹھی؟ اونٹنی اسی گھر کے سامنے بیٹھی جس گھر میں میرا کملی والا بچپن میں اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے آیا تھا، اسی گھر کے سامنے جہاں میرے آقا نے بچپن کے مدینے میں کچھ دن اپنی والدہ کے ساتھ گزارے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے گھر پہچان لیا، میں نے چھوٹے موٹے اپنے دوست جو اس سے پہچان لیے۔ وہ غیر معمولی بات تھی، چند دن اپنی والدہ کے ساتھ گزارے تھے، بنو نجار کا محلہ ہے۔ میرے آقا کی اونٹنی میرے خدا کے حکم سے اسی گھر کے سامنے بیٹھی جس گھر میں میرا آقا بچپن میں ماں کی انگلی پکڑ کے آیا تھا۔ اللہ، میرے آقا کی اونٹنی میرے خدا کے حکم سے اسی گھر کے سامنے بیٹھی جس گھر میں میرا آقا بچپن میں ماں کی انگلی پکڑ کے آیا تھا۔ ماں کی محبتوں کی اللہ لاج رکھتا ہے۔ میرے رسول پاک نے اپنی والدہ کے روضہ اطہر پہ حاضری دی۔ دوستو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری یادیں تھی کہ جاؤں گا تو اسی گھر میں رہوں گا جو ماں کے ساتھ گیا تھا۔ پھر وہ اونٹ خود ہی سمجھ گیا ہوگا، فرشتوں نے خود ہی بٹھا دیا ہوگا یہ وہ مکان ہے جس میں میرے آقا کی والدہ مائدہ نے قیام کیا تھا۔ اسی مکان کے سامنے جا کے وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ یقیناً ماں کی یاد آئی ہوگی، اپنا بچپن یاد آیا۔ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، سرکار کو اپنا بچپن یاد آیا، کچھ بچپن کے دوست یاد آئے۔ بچپن یاد آیا ہوگا تو ماں بھی یاد آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم نے ماں کی شفقت تو نہیں پائی مگر ماؤں کا احترام کرنا اپنی امت کو سکھا دیا۔ باپ کی شفقت نہیں پائی مگر باپ کی قدر کرنا دنیا کو سکھا دی۔ میرے نبی کریم کی کوئی بہن نہیں تھی مگر دنیا کو بہنوں کی قدر سکھا دی۔ بھائی نہیں تھا، میرے نبی کریم نے فرمایا اگر بھائی بھائی سے پیار کرے دونوں جنتی ہو جاتے، دونوں صلہ رحمی کرنے والوں سے حساب ہی نہیں لیا جائے گا۔ بہنوں کی محبت بھی اس میں شامل ہے۔ بھائی بھائی سے پیار کرے تو جنتی ہو جاتا ہے، بہن بھائی آپس میں پیار کرے جنتی ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھے حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ چہرے روز تو نہیں دیکھے جاتے۔ درجہ ہے ماں باپ کا، انسانیت کا تقاضا ہے۔ ہم اللہ کے ہر رضا پر راضی ہیں، پر انسان بھی تو اللہ نے بنایا نا۔ انسان اپنوں کو یاد کرتا ہے، اسی نے انسان بنایا، اسی نے محبت دی، اسی نے ماں باپ کی محبتیں سینوں میں اتاری۔ ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں، موت میرے رب کی رضا ہے۔ مگر جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے چھوٹا معصوم بچہ سینے سے لگایا، وہ دنیا سے جا رہا تھا، میرے آقا روئے۔ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا میرے ابراہیم کے لیے میری محبت ہے، میری رحمت ہے ابراہیم کے لیے۔ بچے تو ماں باپ کی شفاعت کریں گے، پتہ نہیں ماں باپ کی دعاؤں میں کتنی شفاعتیں ہوں گی۔
ہمارے بچے ہم قبروں میں دفن کر دیتے کہ وہ سرور کائنات کا صاحبزادہ اللہ کریم میرے دوستوں کو ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ کعبہ فتح ہوتا ہے، ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی، کعبہ فتح ہوا تو میں کعبے کے دروازے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ آج دنیا جاتی ہے دروازے کے ساتھ لپٹتی ہے، میں دروازے کی چوکھٹ کو بوسہ دے دوں؟ میرے نبی کریم نے فرمایا تیرا باپ زندہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ زندہ ہے۔ فرمایا جا جا کے باپ کے قدم چوم۔ اولاد کے لیے ماں باپ کے قدم کعبے کی چوکھٹ سے بھی زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی چوکھٹ سے زیادہ قیمتی تیرے باپ کے پاؤں۔ ماں باپ کا بہت درجہ۔ میرے آقا نے دین سکھایا۔ ہماری والدہ بڑی شفیق والدہ تھی، بہت محبت کرنے والی والدہ تھی۔ ہم نے زندگی میں علم حاصل کیا، تعلیمیں حاصل کی، اس سارے بچوں کی تعلیم میں ہماری والدہ کی محنتیں شامل تھی۔ بڑے عظیم ایک بہت بڑے ولی باپ کی بیٹی تھی۔ کہاں پشاور شہر، کہاں چورا شریف، ایک چھوٹا سا گاؤں، کہاں زندگی بسر کی۔ نیال پشاور شہر تھا۔ میں تو نوری صاحب نے مقدر اپنا سب تو بڑا، سب سے بڑا جو پاکستان میں دیوبندیوں کا مدرسہ ہے بنوری ٹاؤن، یہاں ان کی ماموں جی کی بیٹی آئی ہوئی تھی، امی جان کی وفات تک ادھر رہی۔ اس نے فون کر دیا، ہم نے تو ختم کرنا ہی کرنا تھا، سب سے بڑے دیوبندی مدرسے میں بھی مولانا بنوری کی ہمشیرے کے لیے انہوں نے ختم پڑھا، اعلان ہو گیا کہ بڑی دنیا اکٹھی ہوئی، 65 قرآن پاک پڑھا گیا۔ کہاں کہاں دعا نہیں ہوگی، کہاں کہاں وہ رشتے تھے۔ ہمیں بڑے پیار سے پالا تھا، بڑی محنتیں کی۔ میں سوچتا ہوں پتہ نہیں ہم نے خدمت کی کیا کی نہیں کی۔ پریشانی یہ ہے کہ کوئی کوتاہی نہ ہوئی ہوئے، کہیں میرا اللہ معافی دے۔ ماں باپ کی بیماریاں اور اولاد کوتاہی کر جائے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ہو گئی تو اللہ پاک مجھے معافی عطا فرمائے۔ 4 مہینے میں نے سارے پروگرام چھوڑ دیے، بیمار تھے۔ میں کہ اپنی ماں کی 28 سال پیر بھائیوں کی خدمت کی ہے، 2-4 مہینے ماں کی خدمت کر لوں۔ 28 سال لگا رہا۔ اللہ کریم ان سارے دوستوں کو جن کی مائیں موجود نہیں ہیں، ان کی ماؤں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ نوری صاحب سمیت میرے جن کی مائیں ہیں وہ اللہ کی جنتیں یہیں خرید۔ حساب کتاب میرے آقا کی شفاعت یہ بڑے بات کا مسئلہ ہے۔ سرکار کا قیامت کے دن شفاعت کرنا یہ بڑے دور کا مسئلہ ہے۔ میرے آقا کے غلام قبروں ہی میں بخشے جاتے ہیں، فیصلے یہی ہو جاتے ہیں، یہیں سے جنتی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، میرے آقا کی شفاعت کی سب کو ضرورت ہے، مگر میرے آقا کی شفاعت صرف وہاں تک محدود نہیں۔ میرے آقا کا پورا دین شفاعت کا دین ہے۔
یہ قبروں ہی میں مومن جنتی ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کے فرمان کے مطابق 3 سوال ہوتے ہیں، ان سوالوں کا جواب دے دے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ بعض حدیثوں میں ایک ہی سوال ہوگا، کیا ہوگا؟ بعض حدیثوں میں ایک ہی سوال ہوگا اور میرے رسول پاک کے متعلق، تو قبر ہی میں جنتی بن گئی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ نے قبر کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ نے قبر کا تعلق شیخوپورے سے نہیں ہے، قبر کا تعلق چورا شریف سے نہیں ہے، قبر کا تعلق میرے رب کی جنت سے۔ جا نفس مطمئنہ، سونی زندگی بسر، اچھی زندگی بسر کرنے والے، جا تو میری جنت میں داخل ہو، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ میرے بندے، میرے بندے، آ جاؤ علی باشا۔ اللہ نے قبر کا ذکر نہیں کیا، یہاں جنت کا ذکر کیا۔ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا قبر کی مٹی صبح اور شام اس مومن کے لیے دعا کرتی ہے جس میں اس میں دفن ہونا ہوتا ہے۔ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال جو مٹی دعا کرتی رہی، کیوں کرتی رہی؟ وہ مٹی ہے، جب مومن اس میں دفن ہوگا تو مٹی نہیں رہے گی، جنت کا باغ بن جائے گا۔ مومن کے قدموں سے زمین کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے، مٹی کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے، وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، کوئی بندی جاتی ہے، تو زمین پر زمین کے وہ ٹکڑے، وہ گوشے، وہ جگہ اس کے لیے روتی ہے جہاں وہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا یا کرتا ہے۔ زمین کے وہ ٹکڑے، وہ گوشے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا آسمانوں پہ بھی اس کے لیے اسی طرح سوگوار ہوتا ہے، زمین آسمان سوگوار ہوتے ہیں جب کوئی مومن دنیا سے ہر زمین کے گوشے روتے ہیں، زمین روتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ عزت مومن کو دی، کیوں دی؟ میرے نبی کریم کے صدقے دی۔ تو جائے گا تجھے زمین یاد کرے گی جہاں سجدے کی، تو جائے گا جہاں تو نے باتیں کی تجھے وہ زمین یاد کرے گی۔ آسمانوں پہ بھی یہ گونج ہوئے گی، اللہ کا کوئی نیک بندہ، نیک بندی، فرمایا زمین آسمان افسردہ ہوتے ہیں جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے۔ اللہ کریم میری والدہ ماجدہ کے درجات بلند فرمائے، بڑی نیکی کی زندگی بسر کی۔ دنیا میں جو بندہ ایک بار بھی کہیں ملا تو اس نے ہمیں ان کی موت پہ پریشان ہوا، خبر ضرور دی کہ ہمیں جو ایک بار ملا وہ ان کو بھولا نہیں۔ شخصیت ہی ایسی تھی۔ ہسپتال میں ہم نے تو تعارف نہیں کرایا کہ ہم چورا شریف والے، ہم تو مریض لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب جو پڑھاتا تھا کہتا جی ہمارے پورے وارڈ میں، ہسپتال میں نورانیت آ گئی۔ ہمیں محسوس ہوا کہ بڑی کوئی ہستی آ گئی ہے یہ۔ چھٹی پہ تھا، ڈاکٹر نے چھٹی چھوڑ دی، ڈیوٹی کرتا رہا۔ کوئی ہمارا رشتہ نہیں۔ امی جی کی پردہ پوشی کے بعد اس کا میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر کو فون گیا
کہ یار ہم سارے بڑے اداس ہیں. وہ کون آیا تھا اس اسپتال میں؟ ہم بڑے اداس غمگین ہیں. میں ابھی تک اپنی رپورٹیں پڑھ رہا ہوں کہ ہمیں علاج کرنے میں کوئی غلطی تو نہیں کی کہ ماں جی ہم نے تعارف نہیں کرا. اللہ کے نیک بندوں کی تعارف خود ہی ہو جاتی. کہنا آج ہمارا پورا وارڈ سوگوار ہے. فوندی اللہ کے نیک بندوں کو زمینیں پہچان جاتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو انسان پہچان جاتے ہیں. اللہ کریم ان کے درجے بلند فرمائے. قیامت تک قبر اطہر پہ رحمتیں نازل فرمائے. ہم تو درویش ہیں. باپ زمانے کا بڑا ولی تھا. میرے نبی پاک فرمایا قبر میں ماں باپ سے ملاقاتیں ہوں. ماں باپ سے ملاقات ہو، وہاں پتہ نہیں کتنی دعائیں ہوں گی. بہت زمانے کا بہت بڑا ولی اللہ تھا. میری والدہ کا والد ماجد عالم بھی تھا، بہت بڑا عالم تھا. صاحب کشف بھی تھے. حضور غوث پاک کے مزار پر حاضری دی. بہت بڑا لمبا قصہ. بیعت ہوئے تو فرماتے ہیں میں حضور کے مزار پر حاضر تھا. قبر اطہر شک ہوئی اور حضور غوث پاک باہر آ گئے. کوئی انہوں نے وظیفہ دیا، وہ وظیفہ مجھے بھی دے گئے تھے کہ یہ مجھے حضور غوث پاک نے قبر سے باہر آ کے عطا کیا. وہاں تو رونقیں لگ گئی ہوگی، چورا شریف میں رونقیں لگ گئی ہوں گی. میں نے بابا جی چورائی سے عرض کی کہ ایک مہمان اور چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہاں تو رونقیں لگ گئی ہوں گی مگر ہم اداس ضرور ہیں. یہ خیال ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت میں کوتاہی نہ ہوئی، کہ انہوں نے یاد کیا ہو میں پہنچانا ہوں. میرا سسٹم ایسا ہے کہ والدہ کے پاس بیٹھا ہوں تو کوئی ملنے آ جاتا تھا. تھوڑی دیر بیٹھتا تھا کوئی ملنے آ جاتا تھا. ہر آدمی سے بندہ انکار نہیں کر سکتا. بڑھاپے میں تنہائیوں کے احساس ہوتے ہیں. والدہ نے مجھے بٹھا لینا، بیٹا میرے کو بلکہ کہا کرتے تھے بیٹا تیری گاڑی آتی ہے تو مجھے تسلی ہو جاتی. میرا بیٹا آ گیا مجھے تسلی ہو جاتی. بڑی محبت کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے. میرا ایک نواسا ہے 5-6 سال. چھوٹے بچوں نے کتنی کوشش ہو سکتی. پوچھتا ہے دادی اماں کو کہاں چھوڑا ہے؟ میں کہا چورا شریف چھوڑا ہے. کہتا ہے میری دادی اماں واپس لاؤ. میں نے کہا وہ اللہ کے پاس چلی گئی. کہنے لگی اللہ میاں سے بھی واپس لاؤ. روئے 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 کہ چورا شریف سے بھی واپس لاؤ اور اللہ میاں سے بھی میری دادی اماں واپس لاؤ. اللہ کریم اس نکے سے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو، 5-6 سال کے بچے نے دوسرے دن روزہ رکھ لیا. میں کہتا روزہ رکھ کے اللہ میاں سے دعا کروں گا میری دادی واپس بھیج. کیا وقت ہے، کتنی خوش نصیبی ہے اولادوں کی. اولادیں اتنا پیار کرتی، یہ بڑی خوش بختی ہے. اللہ پاک سب کو اپنے بس پتر اور کرسی نہیں چاہیے، 2 کافی. ڈاکٹر صاحب نہیں آئے، ڈاکٹر صاحب چلے گئے. میرے دوستوں سے یہ گزارش ہے، ناراض بھی کہ پیروں نے اطلاع نہیں دی. دوستوں میں نے اس لیے اطلاع نہیں دی، روزے تھے، گرمی تھی. جس طرح مجھے تکلیف ہو تو آپ پریشان ہوں گے، میں بھی آپ کو تکلیف دے کر پریشان نہیں ہوا.
اب وہ کون راتوں کا سفر کرتا، راتوں رات جاتا، راتوں رات واپس آتا، یہ بڑا مشکل شعبہ تھا۔ یہاں آ کر بھی اطلاع نہیں دی کہ روزے ہیں، اگر میں ایک دم ساری اطلاعیں کرا دوں، 5,000 بندہ اکٹھا ہو جائے، میں کیا کروں؟ اس دفعہ ہم نے جمعرات کی بجائے ہمارے چورہ شریف میں ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 7 جمعراتیں کرتے ہیں، اس کے بعد چیلم کرتے ہیں، پھر بعد میں ایک جمعرات کرتے ہیں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے کہ روح جمعے کے دن اپنے گھر کا چکر لگاتی ہے تو لوگ جمعراتوں کو ختم کیا کرتے تھے کہ راضی رہے۔ ہم نے جمعرات سے اس لیے بدلایا کہ لوگ ملنے آتے ہیں۔ بہرحال میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلا ختم شریف یہ جو ہے اس سے جمعرات والا ہم جمعرات آنے والی جمعرات ہی کو کریں گے، جمعرات ہی کو ہوگا، بزرگوں کا وہ پرانا سسٹم قائم رہے۔ 2 جمعراتیں یہاں ہیں، ایک جمعرات اور آ گئی، آج چلی گئی جمعہ، عید کے بعد پھر ہم جمعراتیں چورہ شریف کریں گے۔ دوستوں کو تکلیف نہیں دینی، دوست صرف چیلم پہ آئیں گے، صرف بتے جی اپنے گھر درسن پڑھائی شروع کرا دینی، ہم یہی دے سکتے، نیکی دے سکتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت درود بھیجتی ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ جب میرے آقا دنیا سے چلے گئے تو درود موقوف ہو جاتا، اگر دنیا سے جانے والوں کو زندہ لوگوں کی دعا نہ لگتی تو درود بند ہو جاتا۔ قیامت تک درود جاری رہے گا، قیامت تک ہمارے دنیا سے جانے والوں کو ثواب ہوتا رہے گا۔ یہ درود پاک برکت کا ذریعہ ہے، رحمتوں کا ذریعہ ہے، نماز کا حصہ ہے، اسے کون نکال سکتا تھا؟ اکثر یہ میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ وہ اذان پہ اہل سنت درود شریف پڑھتے ہیں تو شور مچاتے ہیں، یہ جی اذان کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ ان نائلوں کو درود پاک کی عظمت کا علم نہیں، کروڑوں اذانیں قربان کی جا سکتی ہیں ایک درود پاک پہ، میرے رسول کے درود۔ اذان صحابی کا خواب ہے، درود آمنہ کے لال نے خود سکھایا۔ کہاں مقابلہ اذان کا اس درود پاک کے مقابلے میں؟ تھوڑا سا وقت لے کے ایک چیز عرض کرتا ہوں، ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آل محمد کہاں تک پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا۔ آل رسول کیا؟ میرے رسول کریم کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، میرے آقا حضور کے چچا حضرت عباس کی اولاد، امت کی مائیں امہات المومنین، میرے آقا کی آل اطہار، یہ ساری کی ساری جب آل کہتے ہیں تو اس میں آتے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں سوچتا ہوں کہ جب حضور پہ ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں مدینے میں نازل ہوتی ہیں، جب اب امہات المومنین پہ درود بھیجتے ہیں تو مدینے میں بھی نازل ہوتے ہیں، اور ایک ام المومنین مکے میں بھی دفن۔ میرے نبی کریم سے فتح مکہ کے بعد پوچھا گیا، یا رسول اللہ ڈیرہ کہاں لگانا؟ کعبے میں لگا لیں؟ فرمایا نہیں۔ دادے کے گھر لگا لیں؟ نہیں۔ اپنے باپ کے گھر ڈیرہ لگا لیں؟ فرمایا نہیں۔ لمبی حدیث۔
کہاں لگائیں؟ فرمایا میرا خیمہ اس ہستی کے پاس جا کر لگا دو جب ساری دنیا میری دشمن تھی، اس نے میرا ساتھ دیا۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے قبر اثر کے قریب میرا خیمہ لگا دو۔ یہ ولیوں کی نیکوں کی قبروں کے نزدیک ہم نہیں خیمے لگاتے، یہ خود میرے رسول پاک نے لگایا ہے۔ درود پاک میرے نبی کریم کی آل پہ جاتا ہے، درود پاک میرے سرور کائنات پہ جاتا ہے۔ وہ اللہ نے توفیق دی تو میں نے غور کیا، یہ میرے نبی کریم کے آباء و اجداد کو بھی جاتا ہے۔ کما صلیتا علی ابراہیم والا آل ابراہیم، تو آل ابراہیم میرے آقا کے آباء و اجداد ہی تو تھے، اور کون؟ بنی اسرائیل تو علیحدہ ہو گئی۔ یہ میرے آقا پہ آج 1400 سال سے میرے آقا کے آباء و اجداد پہ درود بھیجا جاتا رہا، لیکن مولوی نے ہماری آنکھ بند رکھی۔ کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ سارا دین میرے نبی پاک کے آباء و اجداد کا دین ہے۔ عربوں کا پورا دین مکمل تھا، مگر میرے حضور کے آباء و اجداد کے پاس درود پاک نہیں تھا۔ نماز وہ پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، سارا اسلام موجود تھا، مگر درود موجود نہیں تھا۔ ہمیں اللہ نے یہ برکت دی کہ ہم یہ درود پاک اپنے حضور پہ بھیجتے ہیں۔ حضور کے آباء و اجداد، باپ پہ، دادے پہ، پردادے پہ، اسی طرح یہ دین آیا۔ میرے نبی کریم کے دادا محترم کا جب انتقال کا وقت آیا، آپ نے اپنی بیٹیوں کو، حضور کی پھوپھیوں کو بلایا۔ بیٹوں کو کیوں نہیں بلایا؟ ماشاءاللہ صاحب اولاد تھے، بیٹوں کو بلاتے۔ میرے نبی کے گھرانے کی ریت ہی ایسی ہے کہ بچیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ میرے رسول پاک کے گھرانے کی ریت ہے، بچیوں سے پیار۔ ان کو کہا بیٹی میں دنیا سے جانے والا ہوں، ہیبت نہیں تھی، میں دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے یہ تو بتاؤ میرے بعد مجھے کیسے یاد کرو۔ انسان، دنیا کا ہر زندہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد یاد کیا جائے، اس میں کسی مسئلے کی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی بھی اپنے دل سے پوچھ لے، ہر زندہ انسان یہ چاہتا ہے میں دنیا سے جاؤں تو مجھے کوئی یاد کرے۔ اسی دن کے لیے بیٹے پالتے ہیں، اسی دن کے لیے محنتیں کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں میرے نبی کریم کے اس درود پاک کے صدقے جو قیامت تک قبول ہوتا رہے گا، قبول کیا ہونا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول، اس کے فرشتے خود درود پڑھتے ہیں۔ قبولیت کا یہ عالم ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، ہم درود پڑھتے ہیں تو میرا خدا بھی درود پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت فرق پڑتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فیصلہ کر دیا اللہ اور اللہ کے فرشتے خدا کے رسول پر رابطے بھیجتے، دعائیں بھیجتے۔ اللہ خود قبول کرنے والا ہے، پوری کائنات کا بادشاہ، تیری دعا اور میری دعا اور فرشتوں کی دعا اور رب العالمین کی دعا اور جو میرے محبوب حبیب کے لیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قیامت تک درود پڑھا جائے گا میرے آل پر، میرے آقا کی آباء و اجداد پر، میرے آقا کی امت کے ولیوں پر۔ دیکھیں کون سی جگہ ہے جب ہم آل محمد کہتے ہیں، آپ نے درود پڑھا، اللہ کریم میرے نبی کریم سرور کائنات آج
میرے نبی کریم کے دادے نے، دادا محترم نے اپنی بچیوں کو بلایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے میرے دنیا سے جانے کے بعد کیسے یاد کرو۔ عرب قدرتی شاعر تھے، ہر بیٹی نے کچھ اشعار کہا، میں زیادہ نہیں جانتا، جو میں نے پڑھا ہے، ایک بیٹی کہنے لگی یا ابو جان، ابا جی ہم آپ کو، بس بیٹھو، ابا جان ہم آپ کو اس قبر کے حوالے کر کے آئیں گے جس قبر پر خدا کی رحمتیں دریاؤں اور سیلابوں کی طرح قیامت تک آتی رہیں گی۔ میرے نبی پاک کے آباء و اجداد کو قبروں کا بھی پتہ تھا، قبروں میں خدا کی رحمتوں کے آنے کا بھی پتہ تھا، کوئی چیز اس گھرانے سے پوشیدہ نہیں تھی۔ اور اسی طرح جیسے میرے والدہ کی پھپھو نے کہا، میں بھی کہتا ہوں امی جان ہم نے آپ کو اس قبر میں دفن کیا ہے جس قبر پر خدا کی رحمتیں قیامت تک سیلابوں اور دریاؤں کی طرح آتی رہے۔ اسی طرح میرے رب کی رحمتیں آتی رہے جیسے میرے حضور کی پھپھو جان نے کہا تھا، نبی کے گھرانے کا ہر بندہ سچا ہے۔ اسلام بعد میں آیا، قیامت کا ان کو پتا تھا۔ اسلام بعد میں آیا، قبروں کی خدا کی رحمت کا ان کو پتا تھا۔ فرمایا ہم اس قبر کے حوالے کر کے آئیں گے جس پر خدا کی رحمتیں قیامت تک، اللہ کی رحمتیں قیامت تک سیلابوں مجیات، سیلابوں اور دریاؤں کی طرح آتی رہے۔ خدا کرے میرے نبی کریم کی پھپھو محترم کی اس دعا کا صدقہ میری والدہ ماجدہ کی قبر پر بھی قیامت تک خدا کی رحمتیں سیلابوں اور دریاؤں کی طرح آتی رہے۔ سارے دوست اپنے گھروں میں پڑھائی کرائیں گے، دوستوں عزیزوں میں کرائیں گے۔ جو چورا شریف جا سکے ماشاءاللہ، اپنا نصیب نہیں بھی جا سکتے، خرچے ہوتے ہیں، ایک دن جانا ایک دن میں آنا، تو وہ پڑھائی یا تو پہلے مجھے دے جائیں، 9 ستمبر کو چلے میں 6-7 کو یہاں سے جائیں گے، یا وہ پڑھائی مجھے پہلے دے دیں۔ پڑھائی تو آپ خود بھی پیش کر سکتے، یا وہاں جا کر دے دیں۔ میرا ملنگ دیکھیں، اللہ نے میرے نبی پاک فرمایا رمضان کا پہلا دھاکہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ دوزخ سے نجات ہے۔ بڑے خوبصورت دن ملے، مغفرت کا دھاکہ ملا، اللہ پاک ان کے درجے بلند کرے۔ ہم نے اپنی محبت پیش کر، ضروری نہیں ہوتا جانے والوں کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہو۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں کسی کے لیے بخشش کی دعا مانگو، وہ بخشا ہوا تو دعا مانگنے والا بخشا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں پیر بھائیوں کو، ان کی اولادوں کو، بچوں کو، بچیوں کو نہ یاد بھی رہے گا کہ ان کے شورا سیل کا رشتہ ہے، پڑھائی چلا دو، بس پڑھائی چلا دو۔ اس جو سارا اکٹھا کریں، جیڑا بندہ اکٹھا کرے چورا شریف جائے۔ بچیاں تو جا نہیں سکیں گے ایک دن کے، اور لے کے جاؤ گے۔ یہ سارا میرے بابا جی چورائی کا فیض، میرے بابا جی چورائی کا گھرانا، آپڑیاں تھیاں پڑھن، آپڑیاں بیٹیاں پڑھن، ہاں جی اپنی بڑھے، اپنی اولاد پڑھے۔ ماں جی کو وہاں خبر ہو کہ میری اولاد مجھے یاد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ عصر پڑھنے، عصر کے بعد تھوڑا سا اور زیادہ دوست آ گئے، پہلے تھوڑے سن سارے دینا آدھا گھنٹہ چاہے دیو، چاہے 4 رکوع پڑھن، لیکن سارے نو قرآن پاک دے سپارے ضرور ونڈو۔ بعد میں ختم خواجگان پڑھ کے افطاری کر دیں گے۔ جس کو اس دعا میں شریک ہونا نصیب ہو، اگلی جمعرات، چونکہ ہم 7 جمعراتیں کرتے ہیں،
اگلی جمعرات، یہ جمعرات کی بجائے جمعہ کیا، ہم بزرگوں کا مریدوں کے لیے کیا تھا، بزرگوں کا راستہ نہیں توڑیں گے، جمعرات ہی کریں گے اگلے۔ خیر ہے، جو دوست دوائی والے طبیز والے ہیں ان کو اتوار کو اٹینڈ کر لوں گا، کوئی اور دن دے دوں گا۔